بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں الف قمرۃ۔ آج کا میرا موضوع ہے، بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ آج کا میرا موضوع ہے غزوہ ہند ایک حقیقت ہے، اور اس میں شامل افراد دنیا کے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ غزوہ ہند ایک حقیقت ہے کیونکہ احادیث موجود ہیں۔ اس بات کو کچھ لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں اور کچھ تسلیم کرتے ہیں، اور کچھ افراد اس غزوہ ہند کی احادیث سناتے ہیں لیکن زبانی سناتے ہیں۔ زبانی سنانے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو دکھا کر اور پڑھ کر سناؤں گا تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو سکے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس پر ضرور یقین کریں گے۔ اس غزوے کو اس لیے بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس کے متعلق ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ غزوہ ہوگا۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں کہ جنگ تو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کئی بار ہو چکی ہے، لیکن تمام جنگوں کو غزوہ نہیں کہتے ہیں، جنگ کہتے ہیں۔ لیکن اس جنگ کو غزوہ کیوں کہا جا رہا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوتے تھے، اسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نعوذ باللہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ شاید اس غزوے کی تعبیر کچھ اور دیں گے، لیکن ہم الحمدللہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اس لیے اس جنگ کو غزوہ ہی کہیں گے، کوئی اور تعبیر نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کو غزوے کا نام دیا ہے۔ اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق ہے، جس میں ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یہ دیکھیں ترمذی ہے، جلد دیکھیں اس میں 2 میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 731۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 731، یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا صفحہ نمبر، اور یہ نیچے حدیث ہے اس کی۔ یہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کی داڑھی مبارک، سر انور گرد آلود تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شریک ہوا ہوں۔ یہ دیکھیے اس میں موجود ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ناظر ہیں، تبھی تو ہمارے پیارے حسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت میں شرکت کی۔ یہ حدیث بھی ان لوگوں کے لیے بھی سنائی ہے جو ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر نہیں مانتے، یہ بھی ابھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن میں ان لوگوں کو بچا رہا ہوں جو گمراہ ہو رہے ہیں لوگوں کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو غزوہ ہند کی احادیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ پہلی حدیث دیکھیے، پہلی حدیث ہے، یہ سنن نسائی ہے، یہ سنن نسائی ہے، یہ دیکھیے سنن نسائی ہے، اس کو سارے فقہ مانتے ہیں، جلد ہے اس کا 2، صفحہ نمبر 452، اس کا صفحہ نمبر ہے 452، یہ دیکھیے صفحہ 452 ہے اس کا۔ اور یہاں پہ 3 حدیث ہے، 3121، 3222 اور 323، 313، 3121، 3122 اور 3123، یہ 3 حدیث، اور غزوہ ہند کا اس کا چیپٹر ہے، اس کا باب اس میں قائم ہے غزوہ ہند، غور سے دیکھیے۔ اور اس کتاب کو سارے فقہ مانتے ہیں۔ اس کی پہلی حدیث غزوہ ہند کے متعلق
مختلف سندوں سے حضرت سیار سے انہوں نے حضرت جبر بن عبیدہ سے، حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کے بعد آخر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہند کے غزوے کا وعدہ کیا ہے، اگر میں، یعنی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے اسے پایا تو میں اسے اپنی جان اور مال صرف کر دوں گا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں بہترین شہید ہوں گا، اگر میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو آزاد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث 3122 حضرت سیار ابو حکم سے روایت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے، اگر میں ابو ہریرہ نے وہ غزوہ پایا تو اس میں اپنی جان اپنا مال خرچ کروں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو بہترین شہید ہوں گا، اگر میں لوٹ آیا تو میں ابو ہریرہ ہوں گا جو جہنم سے آزاد ہوں گا۔ اس کے بعد تیسری حدیث 3123 حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ رکھا، ایک وہ جماعت جو اہل ہند سے جنگ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ یہ اس میں باب قائم ہے غزوہ الہند اہل ہند سے جہاد، یہ اس میں موجود ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو چوتھی حدیث سناؤں گا، وہ ہے کتاب الفتن سے، کتاب الفتن، یہ دیکھیے اس کے اندر حدیث موجود ہے، اور اس میں بھی چیپٹر قائم ہے، 52 نمبر چیپٹر ہے غزوہ ہند، یہ دیکھیے، یہ میں اس میں دکھا رہا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ یقین کریں۔ اس میں چوتھی حدیث، 3 حدیثیں میں نے سنن نسائی سے سنائی ہے، چوتھی حدیث اس میں یہ الفتن سے سنا رہا ہوں، اس میں ہے حدیث نمبر ہے 1149۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیت المقدس کا خلیفہ ہندوستان کی طرف ایک فوج بھیجے گا، یہ لشکر ہندوستان فتح کرے گا، اسے رونڈ ڈالے گا اور وہاں کے سارے خزانے لے لے گا، اس خزانے کو خلیفہ بیت المقدس کے لیے مخصوص کر دے گا، یہ لشکر اس کے پاس ہندوستان کے بادشاہوں اور راجاؤں کو پایا زنجیر میں پیش کرے گا، اس خلیفہ کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان کے تمام علاقے فتح ہو جائیں گے، یہ لشکر ہندوستان میں خروج دجال تک مقیم رہے گا۔ اس کے بعد پانچویں حدیث ہے 1150 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور بحکم الہی اسے فتح کر لے گا، یہاں تک کہ وہاں کے راجوں کو باعث زنجیر لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس لشکر کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ لوگ جب لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام کو ملک شام میں پائیں گے۔ اس کا ریفرنس کنز الاعمال میں بھی ہے، میں کنز الاعمال میں بھی دکھا دیتا ہوں، یہ اس کا ریفرنس کنز الاعمال میں بھی دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں کنز الاعمال ہے، اور اس کے اندر یہ حدیث اس کے اندر موجود ہے، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے حدیث نمبر 39719 عیسیٰ علیہ السلام، اسے باب قائم ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے ہندوستان کا ذکر کیا، تمہارا ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا، اللہ ان فتح دے گا، یہاں تک ان کے پاشوں کو بیڑوں میں جکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا، اور واپس لوٹیں گے تو ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے، یہ دیکھیے کنز الاعمال۔ اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اگر وہ غزوہ ہند مجھے ملا، یہ اسی کو ریپیٹ ہے یہاں پہ بھی، اپنی نئی اور پرانی ہر چیز بیچ کر اس غزوہ میں حصہ لوں گا، جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دیں گے اور ہم واپس آئیں گے تو اس وقت ابو ہریرہ گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا، ملک شام آؤں گا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاؤں گا، میری ہر ممکن خواہش ہوگی کہ ان کے پاس جا کر انہیں بتاؤں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی، یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائیں گے اور ہنسے فرمایا، دور ہے، یعنی کہ یہ غزوہ اس وقت دور تھا۔ اس کے بعد 1151
حدیث نمبر انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ہند کا وعدہ لیا ہے، اگر میں نے اسے پایا تو اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دوں گا، اگر شہید ہو گیا تو افضل شہداء کہلاؤں گا، اگر زندہ واپس آیا تو گناہوں سے آزاد ابو ہریرہ ہوگا۔ یہ سنن نسائی کی انہوں نے ریفرنس دی ہے، مستدرک الحاکم کی بھی اس روایت دی ہے، یہ بڑی مستند حدیث ہے۔ اس کے بعد 1152 میں محدث ارطاح سے روایت ہے کہ اسی یمنی خلیفہ کے ہاتھوں قسطنطنیہ اور رومیہ فتح ہوگا، اس کے سامنے دجال کا خروج ہوگا، اسی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اسی کے ہاتھ غزوہ ہند ہوگا، اس کا تعلق بنو ہاشم سے ہوگا، وہی غزوہ ہند جس کے بابت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اس کے بعد اس آخری حدیث ہے، اس میں 1153 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان پر حملہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ فتح دیں گے، یہاں تک کہ لوگ شاہان ہند کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی مغفرت کر دے گا، پھر یہ لوگ ملک شام واپس ہوں گے تو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ موجود پائیں گے۔ یہ دیکھیے الفتن کے اندر یہ پورا چیپٹر موجود ہے غزوہ ہند۔ یہ میں نے دکھا کے اور پڑھ کے سنایا ہے آپ کو تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو الفاظ کی، اور لفظ پر لفظ آپ کو سناؤں۔ یہ میں نے 7-8 حدیثیں آپ کو سنائی ہیں۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ غزوہ ہند ایک حقیقت ہے۔ نمبر 2، اس میں شریک افراد شہیدوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ نمبر 3، اس غزوہ میں شریک افراد بچ جانے والے افراد کا مقام بہت بلند ہوگا، ساتھ میں گناہوں سے پاک بھی ہو جائیں گے۔ نمبر 4، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوہ میں بیت المقدس سے آیا ہوا قافلہ جنگ کرے گا۔ نمبر 5، یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنگ بالکل آخری زمانے میں ہوگی، کیونکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے کے بعد شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے تو اس غزوے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی شامل ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ نمبر 6، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے کے فاتح مسلمان ہوں گے۔ نمبر 7، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بادشاہ اور راجوں کو زنجیروں سے باندھ کر لایا جائے گا۔ نمبر 8، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 2 ہی جماعت ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول اور دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوں گے، یعنی جہنم سے محفوظ ہوں گے۔ ایک جماعت جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی اور دوسری جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ نمبر 9، بیت المقدس سے فوج کیوں آئے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کی فوج کی ضرورت ہوگی، یعنی کچھ ایسے معاملے ہو جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسلمان بہت مشکل میں ہوں گے، تبھی بیت المقدس سے فوج یہاں آئے گی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد بھیجی جائے گی۔ یہ بات قابل غور ہے، اس کے متعلق کسی نے اس حدیث پہ روشنی نہیں ڈالی جبکہ بیت المقدس سے فوج کیوں آئے گی، اور کسی نے یہ حدیث بھی بیان نہیں کی، آج تک میں نے کسی سوشل میڈیا پہ نہیں سنی۔ اس بات کا تذکرہ میں نے اس بیان کی 4تھی حدیث میں کیا ہے، اس میں موجود ہے، جس میں راوی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ جو کہ احادیث کی کتاب الفتن سے لیے گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بحیثیت قوم کیا ہم نے اس غزوے کی تیاری کی ہے؟ کیا مسجدوں کے ممبروں میں غزوے کی اہمیت بتائی گئی ہے؟ کیا ہم سب کو اس مشکل وقت کی اہمیت بتائی گئی ہے؟ کیا یہ بتایا گیا کہ اس مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ذہنی، جسمانی اور مالی اور روحانی طور پہ اس غزوے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا ہمارے اسکول، کالجوں، یونیورسٹیوں، مدرسوں، اولیاء اللہ کے درباروں میں اس غزوے کی اہمیت بتائی گئی ہے؟ اور کیا ہم ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں؟ اور کیا ہمارا جذبہ ایمانی جاگ رہا ہے؟ کیا ہمارا جذبہ حب الوطنی سے منور ہے؟ کیا ہم دین اسلام میں پوری طرح داخل بھی ہیں؟ کیا ہم صحابہ کرام اجمعین کی طرح جان و مال لٹانے کے لیے تیار ہیں؟ اور کیا ہم اپنے آپ کو اس جہاد کے لیے تیار کیا ہے؟ جبکہ اس غزوے کی بڑی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو غزوے ہند میں شامل ہوا ہے وہی جماعت جہنم کی آگ یعنی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس غزوے ہند کی جماعت میں شامل
نہیں ہوا تو وہ لوگ جہنم کی آگ یعنی دوزخ کی آگ سے محفوظ نہیں ہے، یعنی جہنمی ہے، یعنی جو بھی اس جہاد میں شامل نہیں ہوگا وہ یعنی کہ دوزخ کی آگ سے محفوظ نہیں ہوگا، وہ جہنمی ہوگا۔ یہ بہت بہت قابل غور بات ہے۔ یہ بات صرف یہاں کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، یہ صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے یہ بات ہے کہ جو اس غزوے میں شامل ہوگا وہ جہنم کی آگ سے یعنی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوگا۔ بلکہ اس غزوے کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب حضرت ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے کہ میں جان و مال دے کر اس غزوے میں شرکت کروں، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی کر چکے ہیں، ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہ چکے ہیں، اور جن سے بے حساب احادیث بھی جاری ہوئی ہے۔ وہ جلیل القدر صحابی پھر بھی اس غزوے میں شامل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تو اس غزوے کی کتنی اہمیت ہے، تبھی تو فرمایا میں جان و مال کے ساتھ اس غزوے میں شرکت کروں گا۔ اگر اس وقت حیات ہوا تو پھر آپ سب لوگ غور کریں، جب غزوہ شروع ہوگا تو اس میں شامل لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس غزوے میں شرکت کریں گے، وہ بد نصیب ہوں گے جو اس غزوے میں شرکت نہیں کریں گے، اور وہ اس سے بھی زیادہ بد نصیب ہوگا جو اس غزوے میں تو خود شریک نہیں ہوگا بلکہ غزوے میں شریک ہونے والے لوگوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہوگا، یعنی ایمان کی حالت ان لوگوں کی دیکھنے والی ہوگی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آج اس خطے کے مسلمانوں کو اپنی افواج کو سے ایک سازش کے تحت بدل کر دیا گیا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اب آپ سوچیں، اگر یہ جنگ جو ہم پر مسلط کی جا رہی ہے، جس کی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستانی افواج اس کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے، تو اگر یہ غزوہ ہند کا ابتدا ہے تو ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے افواج کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کے چلنے کی ضرورت ہے، اور اس غزوے کو کے حصے بھی بننا چاہیے۔ اس میں ہماری بچت ہے، اور جہنم یعنی دوزخ کی آگ سے بھی محفوظ ہوں گے، اور اس میں ہماری کامیابی ہوگی، کیونکہ ہم سب کو بننا ہے، قبر میں بھی جانا ہے۔ کیا شکل دکھائیں گے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، ہم سب کو ہدایت دے، اور غزوہ ہند کی اہمیت کو ہم کی سمجھ عطا کرے، ہمیں اس غزوے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور غزوہ کو اس غزوے کو جس کو 14 سال سے انتظار کیا جا رہا ہے، یہ واقعی یہ 14 سال سے اس غزوے کا ذکر ہے اور اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ صحابہ بھی بڑے ارمان رکھتے تھے کہ اس غزوے میں شامل ہوں۔ آج اگر یہ غزوہ ہمارے نصیب میں آ گیا تو اور ہم اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ہم لوگ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اور جو نہیں شامل ہوتے وہ بد نصیب لوگ ہیں، اور خاص طور پہ جو اس میں شریک لوگ ہیں ان کے متعلق جو برا بھلا بولتا ہے وہ بہت ہی بد نصیب لوگ ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس غزوے کے شامل ہوگا وہ جہنم کی آگ سے، دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوگا، اور جو اس کے اور شامل تو نہیں ہے اور اس کے اور برا بھلا کرے گا وہ تو اور جہنمی ہوگا۔ اس لیے ہمیں احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الفظ مرتب۔